حال اس بار بھی ہمارا آدمی پکڑا گیا، میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ وہ آدمی اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرتا ہوا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے کام کو انجام نہ دینے کی اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ تم نے تو کہا تھا سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے، مصطفیٰ کو بھی کوئی شک نہیں ہوا، تو تم کیسے پکڑے گے؟ وہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا اپنے آدمی کا مقابلہ کھڑا ہوا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا ہان، جیسا آپ چاہتے تھے۔ ہم اس لڑکی پر ہر لمحے نظر رکھے ہوئے تھے، پر پتہ نہیں کیسے مصطفیٰ کو خبر ہوگی۔ اپنے مالک کے لہجے میں چھپا غصہ محسوس کر کے اس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اپنی پیشانی مسلتا اس کو تفصیل سے سب بتا رہا تھا۔ ہاں، پہلے ہمارا جو آدمی پکڑا گیا تھا اس کی تو لاش ہمیں مل گئی تھی، مگر اس بار ہمیں اپنے آدمی کی لاش تک نہیں ملی۔ اس نے بہت دردناک موت دی ہے اسے۔ ہاں اپنے آدمی کے انداز اور آواز میں مصطفیٰ کے لیے چھپا خوف محسوس کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے وہ زندگی کی ہر حد پار کر سکتا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کا آدمی ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا، جیسے اس کے پاس مصطفیٰ کی شخصیت بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں یہ سننے کے لیے نہیں بلوایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں۔ اس بار اس کا صبر جیسے جواب دے گیا تھا۔ وہ ایک ہی جسم میں اس آدمی کا گلا اپنے شکنجے میں لیتا ہوا گڑایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ابھرتی نسیں واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ جو تمہارے آدمی کے ساتھ کر چکا ہے وہ مجھے تمہارے ساتھ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ اس کے لفظوں کی سختی کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی گردن پر بھی اس کی پکڑ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سانس رکنے کی وجہ سے اس آدمی کی آنکھیں مزید باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنی گردن اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سامنے والے کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ اس وقت تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، تو اب بتاؤ تمہاری نظر میں زیادہ درندہ کون ہوا، میں یا وہ؟ اس آدمی کو اپنی پکڑ میں مچلتا تڑپتا ہوا دیکھ کر شیطانی انداز میں مسکرایا تھا، جیسے وہ آدمی تھوڑی دیر پہلے اپنے مالک کے سامنے کسی اور کی حمایت کر رہا تھا۔ اب اس آدمی کی حالت دیکھ کر اس کے روح کو تسکین مل رہی تھی۔ وہ جیسے اس آدمی کو اور اس وقت اس کمرے میں موجود ہر شخص کو یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ مصطفیٰ زبان شاگر درندہ ہے، تو اس کی بھی درندگی کم نہیں تھی۔ ہاں چھوڑ دو اسے، یہ مر جائے گا، اپنے آدمی پر غصہ نکالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کب سے خاموشی سے یہ سب دیکھتے اس کے ہاتھ آدمی نے جھٹکے سے اس آدمی کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اگر تم میرا درندے والا روپ نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ نے جو میرے آدمی کے ساتھ کیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کروں، تو مجھے وہ لڑکی لا کر دو کسی بھی قیمت پر۔ وہ اس آدمی کی طرف دیکھ کر ڈاڑا تھا جو اس وقت زمین پر لیٹا بری طرح کھانس رہا تھا۔ اگر وہ اس کو وقت پر نہ چھوڑتا تو یقیناً آج اس کی جان چلی جاتی۔ ہاں مجھے کچھ وقت کی مہلت دو، میں اس لڑکی کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ وہ آدمی اب اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولا، آج اپنی غلطی کی وجہ سے وہ موت کے بہت نزدیک تھا، اب وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میرے خاص آدمی ہو، اس لیے تمہاری جان بخش دی، اور ساتھ ہی تمہیں کچھ وقت بھی دے رہا ہوں۔ اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنا انجام جانتے ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا، ساتھ ہی اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی کریم بھی تھا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، تو ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ یہاں سے اور مجھے پریشان مت کرو۔ ٹرے میں کھانا لاتے وہ اپنے نیو باڈی گارڈ کو دیکھ کر ہفتگی سے بولی۔ پچھلے والے کو مصطفیٰ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں نکال چکا تھا۔ وہ حرین کے معاملے میں ذرا بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نیا گارڈ اس کو پسند تو آ گیا تھا، کیونکہ یہ پہلے والے کی طرح خوفناک نہیں لگ رہا تھا، مگر مصطفیٰ کی دی ہوئی سزا اور 2 دن سے کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے موڈ کافی خراب ہو چکا تھا، اس لیے سارا غصہ اس نیو گارڈ پر نکل رہا تھا۔ میم سار کے آرڈر ہے آپ کو کھانا کھلانے کے، پلیز میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، کھا لیجیے۔ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے آگے بڑھا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو ورنہ میں شور کروں گی۔ مصطفیٰ کے گارڈ بھی اس کی طرح ہی ضدی تھے، پر وہ صرف اس کے گارڈ کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے میم، میں بعد میں آ جاؤں گا جب آپ کا غصہ کم ہوگا۔ اورین کے تیور دیکھ کر وہ ٹرے واپس لے کر کمرہ لا کر کے جا چکا تھا۔ اورین اس کے جاتے ہی بیٹھ پر آ بیٹھی اور غصے میں اپنے گلے میں جھولتا دوپٹہ ایک طرف ڈالا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہی کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اس کے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ وہ جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار منع کر چکی ہوں کہ مجھے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔
وہ نظریں اس پر جمائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اور ان کے آواز جیسے کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے اپنے ہوش لب تار کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر ہورین بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹہا رہی تھی۔ مصطفیٰ کو اس کی حرکت سخت ناپسند تھی۔ اسے نہ کچھ کہہ رہا تھا نہ بتا رہا تھا، بس بیٹھا اس کی اپنی نظروں سے خوف زدہ کہا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کی بڑی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تو ہورین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا کثرتی جسم وائٹ شرٹ میں نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت کشادہ پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ شرٹ کے اوپر کے کھلے بٹن کی وجہ سے اس کی گردن پر بنا ٹیٹو نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہورین کے دل میں عجیب سے خواہش جاگی تھی اس کو قریب سے دیکھنے کی۔ اس نے فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹکا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اپنا حلق تار کرتی ہوئی بولی، جو اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا خوشگوار ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں ایسی تھی کہ وہ کسی کا بھی جھوٹ فوراً بھانپ لیتی تھی، اور وہ بہت دلچسپی سے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے ناراض تھی، وہ جانتا تھا آج یہی وجہ تھی اس کے کھانا نہ کھانے کی، پر کھانا تو تمہیں پھر بھی کھانا پڑے گا، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مصطفیٰ کی نظر اس کے دوپٹے سے بے نیاز دلچسپ دلکش سراپے میں الجھ سی گئی تھی۔ کالے سیاہ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ خوبصورت کٹاؤ دار گلابی لب کے نیچے چمکتا ہوا دل ہمیشہ ہی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا مزید اس کے قریب آ چکا تھا، اور ہورین اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو درست کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ قدم بڑھاتا عین اس کے سامنے آ رکا اور یکدم سے جھکا تو ہورین نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کو اڑانے لگا، اس کے بڑے مضبوط ہاتھوں کا لمس اپنے اشاروں پر محسوس کر کے ہورین جیسے ہوش میں آئے تھے۔ اپنے ڈر و خوف کی وجہ سے اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ یکدم ہی اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ پر مجھے بھوک نہیں ہے، اگر مجھے کھانے کی خواہش ہوگی تو میں خود کھا لوں گی۔ وہ خود کو سنبھالتی رخ پھیر گئی تھی، اب ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ میں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں ہورین، تم مجھے شادی کرنے پر مجبور مت کرو۔ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتا آگے بڑھا، جبکہ ہورین یہ سوچتی رہ گئی کہ اس کی تو محبت میں بھی شادی تھی۔ اس نے اس کا نام سٹون مین بالکل صحیح رکھا تھا۔ وہ اسے کرسی پاس لے آیا، اس کو بیٹھا کر خود بھی برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ختم کرو اسے، بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اپنی بیکار سی ضد کی وجہ سے تم پہلے ہی بہت ٹائم برباد کر چکی ہو۔ وہ ٹیبل اس کے سامنے کٹا ہوا بولا۔ ہورین بس کھانے کو دے کر رہ گئی تھی، مطلب وہ اب اس کا کھانا کھانے کا ٹائم بھی سیٹ کر چکا تھا۔ وہ وقت کو دیکھتے ہوئے جلدی اپنا کھانا ختم کرنے میں لگی، جانتی تھی 10 منٹ میں اسے یہ سب ختم کرنا تھا۔ جلدی کھانے کی وجہ سے کھانا اس کے گلے میں اٹکا، اور زور کی کھانسی نے مصطفیٰ کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ جنگل سے آئی ہو جو اس طرح سے کھا رہی ہو، یا پہلی بار کھانے کو مل رہا ہے؟ آرام سے کھاؤ نا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر سہلاتا ہوا روبدار انداز میں بولا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے ہورین کو اپنا دل حلق میں آتا ہوا محسوس ہوا، تو اس نے جلدی سے گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس بچا ہوا کھانا اس بار بہت آرام سے ختم کیا۔ اس پر جمی مصطفیٰ کی نگاہوں سے اسے کھانا نکلتا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ کی نگاہ ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ مجھ سے اتنا مت ڈرو عین، میں اتنا بھی خوفناک نہیں جتنا تم مجھے تصور کرتی ہو۔ اس کے ہونٹوں کے نیچے لگے چاول کے دانے کو اپنی انگلی سے صاف کرتا اور سنجیدگی سے بولا، نظریں اب بھی اسی جگہ جمی ہوئی تھی۔ جبکہ اس کی بار بار ہورین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے خوفناک عروب دکھانے کے بعد یہ شخص اس کو بول رہا تھا کہ وہ خوفناک نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، اس لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اس کا یہاں کام ختم ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے میں اس گھر میں اور کتنے دن قید رہنا پڑے گا، جبکہ میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آئندہ سے غلطی نہیں کروں گی۔ دروازے کی جانب اڑتے اس کے قدم ہورین کی آواز پر رکے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑا رہا۔ بہت جلدی تمہیں اس کمرے سے، اس گھر سے ہی نہیں بلکہ مجھ سے بھی آزادی مل جائے گی، وہ بغیر پلٹے ہوئے بولا، اور پھر وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے اس کے روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جبکہ اس کا جواب سن کر ہورین کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کمرے سے تو آزادی چاہتی تھی، مگر اس کی کیسے نہیں۔ اپنے چہرے پر نرم گرم سا لمس محسوس کر کے اس کی بند پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سار میں اٹھتی درد کی ایک تیز لہر نے اس کو پھر سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں باندھ کے لیٹی رہی تھی کہ اچانک اس کو ایسا لگا کہ کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت ہمت کر کے اس نے بامشکل اپنی آنکھوں کو کھولا۔
پہلے تو اس کو کوئی صاف نظر نہیں آیا، شاید سر میں اٹھتی درد کی ٹیز کی وجہ سے اس کو اپنی آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا۔ جب منظر صاف ہوتا وہ کچھ لمحے یوں ہی چھت کو گڈی رہی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ دیکھے دادو، اینجل اٹھ گئی ہے، جلدی جہاں یہ جانے وہ یوں ہی کب تک لیٹی خود سے سوال کرتی رہتی، جب ایک خوشی سے بڑی اور پیاری سی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا خوبصورت سا بچہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے حفصہ کے ایک ہاتھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹی، تمہیں ہوش آ گیا، میں اور میرا پوتا تو ڈر ہی گئے تھے۔ ہادی کی بات سن کر حیات صاحب صوفے سے اٹھ کر بیٹھ کے جانا بڑھے، ان کے چہرے پر ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ اس کو ہوش میں دیکھا، معاف کرنا میں آپ کو پہچانی نہیں، اور میں کہاں ہوں؟ حفصہ اپنا چکراتا سر تھامتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ کمرہ بہت ہی شاندار تھا، جو کہیں سے بھی ہاسپٹل کا نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا میں اس بچے کا دادا ہوں جس کی جان تم نے بچائی ہے۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں تمہیں اپنے گھر لیا ہے۔ بیٹا میں تمہارا کتنا احسان مند ہوں، میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ کے قریب سٹول پر بیٹھے ہوئے بولے اور پاس ہی کھڑے ہاتھ کو اپنے ساتھ لگا جو اپنی معصوم آنکھوں سے اپنی اینجل کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر اب حفصہ نے اس بچے کی طرف دیکھا جو بہت ہی معصومیت سے اس کو تک رہا تھا، اور یکدم سے سب یاد آتا چلا گیا۔ وہ 2 دن سے اپنی جونی کی ایک دوست کے پاس ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مگر وہاں کی صحت وارڈن کی وجہ سے اس کے دوست زیادہ دن اس کو وہاں رکھ نہیں سکی، اس لیے وہ وہاں سے نکل کر اپنے لیے رہنے کی کوئی جگہ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب سڑک پر دوڑتے اس بچے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ حفصہ نے اس کی جان تو بچا لی، مگر اس کے سر پر کافی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ احسان والی بات نہیں ہے انکل، آپ کے اتنے ہینڈسم سے پوتے کی جان بچانے کے لیے میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کی نرم ملائم رخسار کو چھوا۔ پہلی بار وہ اس بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نیلی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی حفصہ کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ گھوم گیا۔ تو 5 گھنٹے تک بے ہوش رہی، میرا پوتا ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس سے دور نہیں ہوا، نہ ہی کھانا کھایا، یہ اپنی اینجل کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حیات صاحب کی آواز حفصہ سے اپنی سوچ سے باہر نکلی اور سر درد کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کو اپنے قریب کیا تھا۔ تو میں آپ کی اینجل ہوں، تو آپ اپنی اینجل کو اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی بولی، جانے کیوں یہ بچہ اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا۔ میرا نام ہاد اسفند یارحان ہے اور میں پورے 5 سال کا ہوں۔ ہادی نے اس کی بات کے جواب پر پرجوش انداز نے جواب دیا، جبکہ اس کا نام سن کر ہاتھ بالوں میں چلاتے حفصہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ یہ صرف اتفاق ہی ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ہی اس نے جیسے اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ بیٹا رات کافی ہو گیا، تمہارے گھر والے تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، تم مجھے ان کا نمبر دے دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ تم کہاں ہو۔ اس کو کسی سوچ میں گم دیکھا حیات صاحب اس سے مخاطب ہوئے تھے، اپنے گھر والوں کا سن کر حفصہ نہ رکنے والے آنسو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کو یوں روتا ہوا دیکھا حیات صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی پریشان سا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ انہوں نے نرمی سے اس کو چپ کروایا تھا، تو وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات پر حیات صاحب کچھ دیر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا تمہارا بہت احسان ہے ہم پر، جو شاید میں ادا نہ کر پاؤں، پر میں اتنا تو کر سکتا ہوں، تم جب تک چاہو میرے گھر میں رہ سکتے ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت محبت سے بولے تو حفصہ کے اندر ایک سکون سا اترتا چلا گیا تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا تھا۔ واہ دادو، کتنا اچھا ہوگا نا میری اینجل اب میرے پاس ہی رہے گی۔ کب سے خاموش کر ہاتھ خوشی سے چہکا تو اس کے انداز پر حیات صاحب اور حفصہ دونوں مسکرا دیے۔ وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حیات صاحب اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتانے لگے۔ وہیں کمرے میں ہاتھ نے اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ کافی رات ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کو آرام کا کہہ کر اس کے کمرے سے چلے گئے۔ کچھ دیر کروٹ بدلتے رہنے کے بعد اس کو نیند آ ہی گئی تھی، پر کچھ دیر بعد پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر جگ میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی تلاش میں نکلی۔ قسمت سے وہ اس کو مل گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ نیند میں جھولتی پھر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں موجود تھا۔ ایک کمرے میں 2 لوگ ایک دوسرے کی موجودگی سے ناواقف تھے اور وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھی۔ میں نے سب پتہ لگا لیا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ویسے بھی میں اس کے باپ کو تمہارے ڈیڈ کے ٹائم سے جانتا ہوں، ان لوگوں کی طرف سے تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔
داؤد مرزا کی آواز پر اس کے پنچنگ بیگ پر پنچ کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے جم روم میں تھا۔ مسلسل پنچنگ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے کثرتی جسم کو دیکھ کر داؤد کو رشک محسوس ہوا تھا۔ بے شک وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ میں مطمئن تب ہوں گا جب حورین بحفاظت اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے گلوز اتارتا ان سے مخاطب ہوا۔ اور حورین، کیا اس کو معلوم ہے تمہارے اس فیصلے کے بارے میں وہ راضی ہو جائے گی؟ داؤد نے اپنا حوصلہ ظاہر کیا تھا۔ وہ نکاح کر کے اس ملک سے چلی جائے گی، اس میں اس کی ہی بہتری ہے، مجھے اس کی مرضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات اس کو بتانے کی تو کل تم اسے میرے فیصلے کے بارے میں بتا دینا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے ان کی طرف مڑا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ بہت پہلے لیا تھا، بس اسے صحیح وقت اور صحیح شخص کی تلاش تھی جو اب اس کی پوری ہو چکی تھی۔ اور ہاں داؤد، یہ کام اتنی خاموشی اور چھپ کا ہونا چاہیے کہ تمہاری پرچھائی کو بھی خبر نہ ہو۔ تم جانتے ہو نا، میں حورین کے معاملے میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ حورین، ان 5 سال میں کچھ نہیں بدلا۔ تمہیں جہاں چھوڑ کر گئی تھی تم آج تک وہیں موجود ہو، وہی تم اور وہی تمہارے، اس کے لیے فکر۔ وہ ٹیبل پر رکھا ٹاول اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ جانی پہچانی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بلیک ٹائٹ جین پر لائٹ پنک کلر کا ٹاپ پہنے، اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کو یہاں دیکھا مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا۔ میری حورین کے لیے فکر آخری سانس تک رہے کہ اس کی حفاظت کرنا میری زندگی کا خاص مقصد ہے۔ سال گزرنے سے میرا مقصد نہیں بدلنے والا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا گہری سنجیدگی سے بولا۔ 5 سال گزرنے کے بعد وہ بالکل ایسی تھی جیسی 5 سال پہلے تھی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے یہ دیکھا کہ تمہیں اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ اپنے فرض کا رشتہ عزیز ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، مزید اس کے قریب ہوئی تھی جبکہ اس کی بات پر اور انداز سے مصطفیٰ کی رگیں تان گئی تھی کہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ میرے لیے خون کا رشتہ بھی اتنا ہی عزیز ہے، ورنہ جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد تم اس وقت جہاں میری نظروں کے سامنے موجود نہ ہوتی۔ رباب زمان شاہ، وہ ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، رباب زمان شاہ نہیں، رباب اسفند جارحان۔ مصطفیٰ کا جواب سن کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، مگر اس کے قریب آتے ہیں مصطفیٰ اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کو سختی سے دیوار سے لگا چکا تھا۔ تمہارا اس سے اب کوئی رشتہ نہیں، رباب، نہ ہی اس کے بیٹے پر، تم پہلے ہی اس کی زندگی برباد کر چکے ہو۔ تمہاری بہتری سے میں ہے کہ تم اسے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اس کی نازک گردن پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا، اس کے لہجے اور انداز میں نرمی بالکل بھی نہ تھی۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے، میرا حق مانگنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی سختی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، پر ہونٹوں پر ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی جو مصطفیٰ کا غصہ مزید بڑھا گئی تھی۔ اگر وہ درندہ تھا تو وہ بھی اس کی ہی بہن تھی۔ مصطفیٰ، چھوڑو اسے، بہن ہے تمہاری، کیا اس کی بھی جان لے لو گے؟ ان دونوں کے جنونی انداز کو خاموشی سے دیکھتا داؤد یکدم سے آگے بڑھا تھا۔ میں نے اسے انہی ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا، اگر اس کی غلطی سے کسی بھی معصوم کی زندگی برباد ہو تو میں اپنے انہی ہاتھوں سے اس کی جان لینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے نازک گردن کو ایک جھٹکے میں چھوٹا دیوار پر اس کے چہرے کے برابر ایک زوردار پنچ مار چکا تھا۔ میں تمہاری حورین نہیں ہوں جو خاموشی سے تمہارے ہر کو مانتے ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اسفند سے لے کر رہوں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اپنی گردن کو سہلاتی ہوئی بولی۔ اس کی گردن پر مضبوط پکڑ سے نشان پڑ گئے تھے، پر اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ اپنے بھائی کی طرح سخت تھی اور اس کے ساتھ انداز کی عادی بھی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد تمہارے اندر کچھ نہیں بدلا، تم آج بھی وہی خود غرض رباب زمان شاہ ہو، صرف اپنے بارے میں سوچنے والی۔ وہ اس کی بات لوٹاتا ایک غصے بڑی نظر اس پر ڈالتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ داؤد افسوس بڑی نظروں سے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھتے رہ گئے تھے۔